ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تراویح کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کے موقع پر اکثر یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے، 8 ہیں، 20 ہیں، 36 ہیں، اور مختلف اس کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو تراویح کی اصلیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے یہ سارا مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آئے گا پھر آپ اس کے آگے سے اس میں سوال کر سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہ مقدمہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو پھر اس طرح کا کوئی سوال آپ نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب کو، یعنی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تراویح کے الفاظ نہیں ملیں گے کبھی بھی، یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح کہیے، قیام رمضان کہیے، یا قیام اللیل کہیے، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہے، یا تہجد کہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو راوی کے الفاظ ہیں کہ تراویح پڑھائی ایک دن، آدھی رات کے بعد، یعنی کہ نصف شب، اچھا پہلے دن۔ اور پھر اس کا تبصرہ جو ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی انہوں نے دیگر لوگوں کو بتایا، تو دوسرے دن اور زیادہ لوگ ہو گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی، پھر تیسرے دن اور زیادہ لوگ ہو گئے، پھر پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز، اور چوتھے دن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، اور لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی انہیں لانے کی کہ کسی طریقے سے انہیں پتہ چل جائے، یا سوتے رہ گئے، یعنی کہ ہوشیار کرنے کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اور پھر انہوں نے آ کے فجر کی نماز پڑھائی اور بتایا لوگوں کو کہ مجھے پتا تھا کہ تم ہو۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز جو ہے تم پر فرض نہ کر دی جائے، اگر یہ نماز تم پر فرض کر دی گئی تو پھر تم اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے، یہ تم پر بھاری ہو جائے گی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا پڑھانے سے نماز کو، اور چوتھے دن وہ نکل کے نہیں آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی، یعنی کہ پھر کسی نے یہ نماز مسجد میں ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اور یہ معاملہ کنٹینیو رہا حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، وہاں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار منع کر دیا تو پھر وہ منع ہو گیا۔ اور منع کیا چیز ہو گئی کہ کسی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اور مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں منع ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے ترک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پس اے لوگوں اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو۔ یہ نماز جو ہے نا اپنے گھروں میں پڑھنے کے لیے ہے۔ وقت کیا ہے؟ آدھی رات کے بعد، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے، یعنی کہ اگر تراویح کی نماز آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے مسجد میں کسی ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں۔ اور پڑھنی کب ہے؟ آدھی شب گزرنے کے بعد۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ایک جو پلی لی جاتی ہے تراویح پڑھنے کے لیے اس کی طرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھنا، یعنی کہ ڈاڑھ سے مضبوطی کے ساتھ۔ تو یہ پلی لے کر لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر نے شروع کروائی تھی، اور حضرت عمر جو ہے خلیفہ راشد تھے، لہٰذا ان کی یہ سنت مانی جائے گی، اور ہم یہ تراویح کی نماز مسجد میں ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب ہم اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہیں کہ ہم اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر معصوم نہیں تھے، اور اس حوالے سے میں اب حضرت عمر کی تراویح والی بات دکھاؤں گا آپ کو، اور اس کے علاوہ حضرت عمر کی 3 غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کروں گا۔ ایک تو تراویح والی پوری بات دکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ 3 غلطیاں، اور دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
وفات کے بعد اور اپنی خلافت میں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. اور پھر میں بر صغیر اور آس پاس کے جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ ہم عملاً حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں. جو انہوں نے ہمیں بتایا اس کی مخالفت تو ہم ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا سامنے, تو پھر ہم نے حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے, تو لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے سوچا کہ میں ان سب کو ایک آدمی کے پیچھے کھڑا کر دوں لا کے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا, لہٰذا ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. پھر حضرت عمر کا وہاں ذکر ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ایک نیا کام شروع کیا, یعنی کہ بدعت شروع کری ہے. اور بدعت حسنہ کے الفاظ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے, مگر بدعت حسنہ کی کوئی اس طرح کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں. بدعت تو بس نیا ہی کام ہے. بہرحال چلیے, بدعت حسنہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اور پھر انہوں نے اس کے آگے یہ بات کہی کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں, یعنی کہ یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا, یہ لوگ جو سو جاتے ہیں, اس حصے سے بہتر ہے اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ رات کے اس حصے میں اس نماز کو پڑھا جائے, یعنی کہ تہجد کے وقت, نصف رات گزرنے کے بعد, وہ جو ہے افضل ہے اور اس سے بہتر ہے جس وقت میں یہ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ تراویح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں عشاء کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ افضل وقت نہیں ہے تراویح پڑھنے کا. افضل وقت تراویح پڑھنے کا گھر میں ہے اور آدھی رات گزرنے کے بعد, یعنی کہ تہجد کے وقت, سحری سے پہلے کا وقت, اس وقت ہے. اور آپ کی مراد رات کے آخری حصے سے تھی, کیونکہ یہ لوگ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھتے تھے. یعنی کہ یہ لوگ جو لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے, یعنی کہ عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے یہ لوگ. اور مگر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ افضل جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا ہے. یعنی کہ وہ نیا کام تو کہہ رہے ہیں اس کو, اچھا نیا کام, مگر افضل نہیں ہے یہ. افضل کیا ہے؟ اپنے گھر میں پڑھنا اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا. اچھا, حضرت عمر کے حوالے سے ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی تراویح کی نماز پڑھی. بہرحال یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. ابن جریر مدلس ہیں اس میں, اور سما کی تشریح نہیں ہوتی اس میں. کسی بھی خلیفہ راشد سے تراویح کی نماز پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے. یعنی کہ نہ حضرت ابو بکر سے, نہ حضرت عمر سے, نہ حضرت عثمان سے, نہ حضرت علی سے, نہ حضرت حسن سے. یہ 5 خلیفہ راشد ہیں پہلے 30 سال کے. اکثر لوگ حضرت حسن کو چھپا لیتے ہیں. تو ان میں سے کسی سے تراویح کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے آپ سے یہ آرگومنٹ کرنے لگے کہ تم ایسی دلیل لاؤ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں, کسی کام کے کرنے پر دلیل چاہیے ہوتی ہے, نہ کرنے پر نہیں. انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی تھی تو دلیل لائیے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی, چونکہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں کہ ان میں سے کسی نے پڑھی تھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو پھر تو یہ شروع ہو ہی نہیں سکتی بات. اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ حضرت عمر کی اب ان 2 غلطیوں کو ہم گنائیں گے آپ کو, یعنی کہ اپنے عقیدے کے مطابق, کیونکہ ہم حضرت عمر کو معصوم نہیں سمجھتے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کی. حضرت ابو بکر, حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کر لیا, یعنی کہ اپنی آوازیں اونچی کر لیں. فوراً ہی قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں اور یہ 2 لوگ ہلاک ہونے سے بچ گئے, چونکہ یہ قرآن کی آیتیں اس سے پہلے نہیں آئی تھیں. اگر یہ آیتیں پہلے آ جاتی تو پھر یہ 2 لوگ ہلاک ہو جاتے. یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازیں اونچی نہیں کرو, اپنی آواز بلند نہ کرو, چاہے آپس میں, چاہے ان سے بات کرتے میں, وہ تم جیسے نہیں ہیں.
یعنی کہ جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو نا اس طریقے سے ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے آپ. وہ نبی ہیں, ان کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی, پروٹوکول ہے ان کا. ان کے سامنے نہ آپ آپس میں جھگڑ کر آواز اونچی کر سکتے, نہ ان سے بات کرتے میں آواز اونچی کر سکتے. ایک اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے, یعنی کہ کاغذ قلم منگوایا. تو حضرت عمر نے اس کو لانے سے لوگوں کو منع کر دیا اور کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تکلیف میں مبتلا ہیں, تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, یہی تمہارے لیے کافی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتا تھی شاید, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تو انہیں اللہ کی کتاب دے دی اور ان کے لیے یہی کافی ہے, تو پھر آپ گمراہ ہوں گے ہی نہیں. نہ میری کسی حدیث کی ضرورت ہے ان کی, نہ میری بات کی کسی کی ضرورت ہے, نہ میں کچھ لکھواؤں گا تو اس کی بھی نہ کوئی ضرورت نہیں بچی, باقی ہی نہیں بچی. بس اللہ کی کتاب آ گئی اور حضرت عمر کو یہ بات ساری پتہ تھی. کیا بات یہ ایسا ہی ہے؟ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا یہ بات ایسا ہی ہے؟ مگر کچھ لوگوں نے اس بات کی حضرت عمر کی مخالفت کری وہاں پر کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو پورا کرو. یہ ہمیں کچھ ایسی بات لکھوا دیں گے جس سے پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, تو یہ تو ہمارے نفع کی بات ہے. مگر حضرت عمر اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور ہو گئے, انہوں نے ان کی مخالفت کری اور آوازیں بلند ہو گئیں دوبارہ سے. اور حضرت عمر نے کس کو روکا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا, کاغذ قلم منگایا نصیحت لکھوانے کے لیے, وصیت لکھوانے کے لیے, ایسی چیز لکھوانے کے لیے کہ جس سے ہم کبھی گمراہ نہ ہوتے. مگر حضرت عمر نے وہ کام ہونے نہیں دیا اور جھگڑا ڈال دیا وہاں پر, اور آوازیں دوبارہ بلند ہو گئیں. قرآن کی آیت اب آ چکی تھی. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ ابن عباس اب کیا فرماتے ہیں, یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت تو وہی تھے, یعنی کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو روک دیا, یعنی کہ ان کے حکم کو پورا نہ ہونے دیا, روک دیا کہ کاغذ قلم مت لا کے دو. تو وہ لوگ ان لوگوں کو مصیبت قرار دیا, یعنی کہ حضرت عمر کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو مصیبت قرار دیا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وہ جو بات لکھوانا چاہتے تھے نا کہ درمیان حائل ہو گئے, یعنی کہ بیچ میں آ گئے کہ نہیں مت لا کے دو, ان لوگوں کو مصیبت قرار دیا, یعنی جھگڑا اور شور کرنے والے لوگ. اب یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عمر اور ان کے ساتھی جو وہاں موجود تھے, جو ان کی طرف سے بول رہے تھے, تو لیڈ کر رہے تھے حضرت عمر. اور قرآن کی آیتیں پہلے ہی آ چکی ہیں, نہ آواز اونچی کر سکتے اور نہ ہی آپس میں جھگڑا کر کے آواز اونچی کر سکتے, نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے. یہ میں قرآن کی 2 آیتیں آخر میں آپ کو لگاؤں گا. اب یہ 2 غلطیاں ہو گئی حضرت عمر کی, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ آواز اونچی نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, یعنی کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ, میں جس حال میں ہوں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرنا چاہتے ہو. یعنی کہ جس حال میں ہوں وہ میں بہتر ہوں, جو تم میرا حال کرنا چاہتے ہو نا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور ان لوگوں کو نکال دیا. اور اس سے کچھ اور بھی آپ کو سمجھنے کو ملے گا کہ میں اس حال میں ہوں وہ بہتر ہوں, جو تم میرا حال کرنا چاہتے ہو نا اس والے حال سے میں اب بہتر ہوں. یعنی کہ جھگڑا ڈالنا چاہتے ہو تم یہاں پر. اب ابن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا, اس پوری بات کو, اور پھر آگے فرمایا انہوں نے کہ پھر وہ جو رونے لگے, یعنی کہ اتنا روئے کہ وہ جو کنکڑیاں تھیں وہاں پر وہ گیلی ہو گئیں.
اور وہ دن کون سا تھا؟ جمرات کا دن. اور اس دن کو وہ یاد کرتے ہوئے بعد میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا، یعنی کہ یہ حدیث بیان کی کہ میں نے کہا کہ ابن عباس جمرات کے دن کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف شدت میں تھے، یعنی کہ اپنے جو ان کا وفات کا وقت آ گیا تھا قریب، اس کی تکلیف میں تھے. تو انہوں نے کچھ چیز منگوائی لکھوانے کے لیے. اس کے بعد تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے. ایسی چیز لکھوانے کے لیے کہا کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. پھر وہی حدیث پھر آگے چلتی ہے، پھر حضرت عمر کا پھر وہ ذکر آئے گا کہ پھر انہوں نے کس طرح سے روکا، اور یہی چیز کو وہ لے کر رو رہے تھے. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آج ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، وہ لکھ دی جاتی تو پھر ہم کبھی گمراہ نہ ہوتے. تو وہ اس بات کو اس وقت سے لے کے اس وقت تک پریشان تھے. اچھا، اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں کہ یہ کون سی غلطی ہو گئی حضرت عمر کی؟ دوسری غلطی کو ہم ذکر کر رہے ہیں اب تک. اب ہم کرتے ہیں ان کی ایک اور غلطی جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں کی ہے، یعنی کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر کے بعد. ایک شامی راوی نے، ایک شامی آدمی تھا، اس نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی کہ حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے، انہوں نے ڈائریکٹلی یہ سوال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کیا حج اور عمرہ یعنی کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے، جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل جائز ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد تو اس کو منع کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے والد اگر کسی کام کو منع کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے کرنے کو کہیں تو تم کس کی پیروی کرو گے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحوں کو منع کر دیا، کہا گھر میں جا کے پڑھو. حضرت عمر نے مسجد میں ایک امام کے پیچھے شروع کرا دی. تو ہم کس کی پیروی کریں گے بتائیے؟ تو وہ شامی جو ہے نا ہم سے زیادہ قابل تھا، اس نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، حضرت عمر کی پیروی نہیں کریں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس حوالے سے کہ میرے والد کے حکم کی پیروی وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی، وہی بات کہ میرے والد کی پیروی تم کرو گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہمیں پیروی کرنی ہے. اب وہ قرآن کی دو آیتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور پوری چیزوں کو سمرائز کر دیں گی اور قلم توڑ دیں گی، اس کی آگے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چیپٹر 58 آیت نمبر 5. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو ہم اپنے آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر یہ دوسری آیت ہے چیپٹر 33 اور آیت نمبر 36. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس معاملے میں اس فیصلے کو پھیرا جائے، بدلا جائے. یعنی کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ تراویح آپ اپنے گھر پہ جا کے پڑھیے، ٹھیک ہے، اور نصف رات کے آخری حصے میں پڑھنی ہے، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا فیصلہ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. شامی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. تو لہٰذا ہم کس کی پیروی کریں گے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی قریب ہے اپنے والد کے، یعنی کہ بیٹا ہے، اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ کی پیروی نہیں کی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی. اور لہٰذا ہم جو لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں انڈیا، پاکستان، آس پاس کے علاقوں سے حج کرنے، تو وہ حج تمتع ہی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر کی ہم اپنے عمل سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور حضرت عمر نے اس کو منع کیا کرنے کو. تو لہٰذا
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ میں نے 4 غلطیاں ان کی آئیڈینٹیفائی کریں اس حوالے سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہوں، چاہے وہ صحیح ہوں. نبی چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی، اور اس کے کام کو کبھی نہیں روکا جا سکتا، اور نبی کے آگے کبھی آواز اونچی نہیں کی جا سکتی. اور جو وہ فیصلہ کر دیں گے ایک بار ہمارے لیے، تو پھر ہمیں وہ فیصلہ ماننا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے، پھر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. میں سمجھتا ہوں اب تراویح کا پورا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آدھی رات کے بعد اپنے گھر میں پڑھیں، جو جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے اتنی زیادہ پڑھے. یہ نفلی نماز ہے، نہ تو یہ سنت موقدہ ہے. کہیں کوئی الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے کسی حدیث میں کہ یہ تراویح و سنت موقدہ ہے یا کوئی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو منع کر دیا تھا، ایک امام کے پیچھے اور مسجد میں. ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ پڑھیے، جو جتنی زیادہ پڑھ سکتا ہے اتنی زیادہ پڑھے. یہ اپنی اپنی قوت کے اوپر ہے، اس سے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور جو کم پڑھنا چاہتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر اسے اس کے اعتبار سے ثواب ملے گا. تو اس میں بالکل جھگڑا نہ ڈالیں 8 20 40 میں. اس کی اصل مقدمے کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.